صبح تک تو نہیں تھا، تھوڑی دیر بس، آپ کو بھی زحمت ہوگی. یہ ہمارے قاری صاحب ہیں. میں قاری صاحب، اب میری قاری صاحب سے ملاقات کافی دن، مگر یہ ہے کہ قاری صاحب نے بڑے لوگوں پر اللہ کے فضل سے اپنی مہربانیاں کی، میں بھی شامل ہوں. تو میں جو بات کر رہا ہوں میرا دھیان سنیے. مجھے ایک حدیث شریف یاد آتی ہے تو میں یہ سب باتیں کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں جو انسانوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ماں باپ تو دکھ رہے ہیں نا سامنے، ان کا ہی شاکر نہیں ہے آدمی، ان کا شکر نہیں. اب سنو، امام سیدنا ابوبکر صدیق، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. اپنے کاندھے پہ امام حسن کو، امام حسین کو بٹھال کے مدینے میں چل رہے ہیں. کسی نے پوچھا آپ ان کو بٹھال کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ میرے حضور کی سنت ہے. سبحان اللہ. سنت ہے، بولو کس کی سنت ہے؟ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا. ارے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سید شباہت میاں صاحب قبلہ. دوسرے دن بھی حضرت علی گئے، دوسرے دن کا بھی روزہ رکھا، اور دوسرے دن بھی خاتون جنت نے ایک مسکین کے آنے پر اپنا کھانا اٹھا کے دے دیا. آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آج کل کے لڑکیاں اور یہ ہماری لڑکیاں، بہنیں، چھوٹی بچیاں اور یہ بچے، یہ جو تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، اس کی خالی وجہ یہ بچے نہیں 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 نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد اقبال کہتا ہے کہ لوگ مجھ سے جب یہ آ کے کہتے ہیں کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ بات تم نے تھوڑا دیر سے سٹارٹ کی ہے. اس کی شروعات یہ ہے کہ پہلے علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے جو ہے بیٹے ہونے کا حق ادا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، زندہ باد. لڑکیوں کو انگریزی پڑھنے کا رواج تو آ گیا ہے لوگوں کے اندر، مگر اس کو یاد رکھنا یہ تباہی کا سبب نہ بن جائے. اقبال نے زمانے پہلے کہا تھا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ. آج لوگ تھوڑے سا اپ گریڈ ہو جاتے ہیں نا. ہمارے ماشاءاللہ کافی یہ میڈیا پرسن آئے ہیں نا، کچھ لوگ میری طرف توجہ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں. توجہ ہے بھائی آپ کی میری طرف؟ بڑی مہربانی آپ کی. میں تو آپ سے چھوٹا موٹا آدمی ہوں، آپ ذرا پیر نیچے کر کے موبائل کو چھوڑ کے میری طرف دیکھیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اندھا نہیں بنایا، ورنہ میں آپ سے کچھ نہیں کہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کیمرہ مین بھی مومن ہی رہے، یہ خالی کیمرہ مین نہ بنے. بہت اچھی. حضور کے جلسوں میں یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ اچھے لوگ ہیں، خیر کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ان میں سے کچھ لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، عزت بھی خراب کر دیتے ہیں، کچھ بھی کاٹ کے ڈال دیتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، قتل کے برابر ہے. یہ کچھ کم نہیں کہ کسی کو مار دیا لوگوں نے. وہ صفائی دیتے دیتے پریشان ہے. یہ ایک بار پہلے میری کتنی تک انہوں نے اس طرح کی چیزیں کاٹتے ہیں. یہ ہمارے علاقے کا اللہ کا شکر ایسے لوگ نہیں ہیں، کچھ ہیں جن کی روزی روٹیاں بھی اسی جلسوں سے چلتی ہیں اور وہ بدنامی بھی اسی جلسوں کی کرتے ہیں. یہ جلسے جلوس کی باتیں جو کاٹ کے ڈالتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ رسوا نہ ہو تو دیکھ لیں. حضور کی محفل میں اگر کوئی بات ہوئی تھی، سب انسان تھے تو چھپا لیتے تم، اور وہ تبصرہ کرنے والے ہی بیٹھے ہیں، ان کا بھی کام ہی سے چلے گا. اور پھر وہ کمنٹ والے بھی بیٹھے ہیں، وہ کمنٹ جیسے وہ پہلے لیٹرینوں میں لوگ جاتے تھے نا گندے لوگ، تو وہیں پہ کچھ گندی بات لکھ دیتے تھے ٹرینوں کی لیٹرین میں، اور وہ بیٹھے ہوئے آج یہی لوگ ان کے ہاتھ میں، اوچھے کے ہاتھوں میں کھلونے، یہ بھی جا کے کمنٹ لکھتے ہیں، کسی کے بھی خلاف بھی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، اور ہم اس سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. فلاں نے یہ کمنٹ کر دیا. یار ان کے کمنٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنا دماغ ذرا تھوڑا پاری پری کریں، آپ ذرا تھوڑا اس کو دماغ سے نکالیں، اور یہ یاد رکھیں پوری دنیا کے کمنٹ نہ لو. کوئی تمہیں اچھا نہ کہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، کوئی برا کہے یا اچھا کہے. اگر کمنٹ کروانے ہیں تو کسی محلے والے سے نہیں، اپنے ماں باپ سے اپنے لیے کمنٹ کروا. اگر تیرے ماں باپ یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا اچھا ہے تو خدا کی قسم تو جنتی ہے، تجھ پہ اللہ جنت عطا کرے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان شہداء کربلا، علماء اہل سنت. کیا کہنے سے اس کا کمنٹ مین اس کی فکر نہیں کرتا.
حالانکہ غالب کا ایک شعر ہے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، وہی ہمیں رلائے، تکلیف ہوتی ہے مگر اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کچھ نہیں ہے بلا وجہ کی بات، جس کا جو دل چاہے وہ کرے، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، سب کو راضی نہیں کرنا ہے، اس چکروں سے نکلیے۔ میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ جو اگر یہ موبائلوں کی عادت میں چھوٹی نا لوگوں کی، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگلے 10 سال کے اندر ہر گھر میں ایک پاگل ملے گا جسے موبائل کی پاگل پننے کی یہ ایسی عادت پڑ جائے گی کہ نہ یہ باتھ روم میں چھوڑ رہا ہے، نہ یہ لیٹرین میں، نہ باہر سو کے، نہ یہ سوتے وقت، سونے سے پہلے دیکھ رہا ہے، اٹھ کے بعد دیکھ رہا ہے، پہلا کام اس کا موبائل ہے۔ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری بہنیں سن لیں، جو روتے ہوئے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے کے ان کو خاموش کرتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی جا کے سائیڈ میں کیمبرج یونیورسٹی کی جا کر کے سائٹ پہ جائے اور پڑھ لے، انہوں نے یہ ریسرچ کیا کہ یہ جو عورتیں اپنے بچوں کو روتے وقت موبائل دیتی ہیں، نیا تجربہ 10 سال کا یہ ہے، یہ موبائل نہیں دے رہی ہیں، ڈرگس دے رہی ہیں، زہر دے رہی ہیں، بچوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہیں، ان کے بچے پاگل ہو جائیں گے۔ اور سنو، یہاں پہ ہوا کرناٹکا میں ایک بچہ پاگل، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہے تیری ماں کا ہے، کہنے لگے اس PUBG کے اندر ہے، اس فری فائر کے اندر ہے، یہ گیم جو بچے کھیلتے ہیں، یہ راتوں میں آپ کو دیکھیں گے، یہ ملیں گے، یہ ادھر ادھر، آپ کا بچہ اگر گم سم رہنے لگا ہے، خدا کے واسطے اس کا علاج کرائیے ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اگر وہ زیادہ گیم کھیل رہا ہے، یہ باقاعدہ طور سے ایک بیماری ہے، بلکہ اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا اور کہا 5 گھنٹے سے زیادہ جس نے موبائل روز دیکھنے کی عادت ہے اس کو علاج کی ضرورت ہے ورنہ مستقبل میں وہ پاگل ہو سکتا ہے۔ یہ بچے، یہ میری بہنیں جو بچے کو روتے وقت اسے موبائل دے دیا، سنو، انسان کا بچے میں اور بھینس کے بچے میں، بکری کے بچے میں فرق ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتی ماں کو پہچان لیتا ہے، مگر انسان کا بچہ جب تک بتائے گا نہیں کوئی تب تک اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ اس کی ماں ہے۔ اسی وجہ سے جو بہنیں میری موبائل دیتی ہیں، اب وہ بچہ کہہ رہا ہے میری ماں اس موبائل کے اندر ہے، ماں کہہ رہی میں تیری ماں ہوں، او میرے لاڈلے، او میرے بیٹے، او بچہ روتا ہے، 5 سال کا بچہ ایک ماں نے اپنی جہالت کی وجہ سے برباد کر دیا۔ خدا را اپنے بچوں پر رحم کریں، موبائل نہ دیں، ان کے ساتھ کھیلیں، ان کو جنگل لے کے جائیں، ان کے ساتھ اچھی باتیں کریں، ان سے ساتھ کھلائیں، ان کا تاکہ صحت اچھی ہو، ان کا مینٹلی ہیلتھ اچھی ہو تاکہ وہ مضبوط ہو۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ جو راتوں میں آپ نے موبائلوں میں، نوجوانوں جتنے لاک لگائے ہیں نا تم نے بدتمیزیاں دیکھ دیکھ کر کے، یہ لاک لگانے سے اور ہسٹری ڈیلیٹ کرنے سے تمہارے گناہ تمہارے اعمال سے ڈیلیٹ نہیں ہوں گے۔ کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری آنکھیں ہیں؟ یہ جو تم نے آنکھیں اپنی برباد کی ہیں، نہیں نہیں، یہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں۔ اور صرف یہ ایسا نہیں ہے کہ زنا ملنے کے بعد ہی ہوتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ اب ذرا غور کریں، توجہ کریں، کتنی ہماری آنکھیں بے حیا ہو گئی، بے غیرتی ہو گئی۔ سنو، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی ہاتھ باندھ کے ایک ہی دعا کرے جا رہا تھا، میں نے 3 دن لگاتار اس کو دیکھا، وہ طواف میں ایک ہی دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر، یا اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر، اے اللہ مجھے ایمان پہ موت عطا کر۔ کہتے ہیں میں نے 30ویں دن جب وہ حرم سے نکلا تو پوچھا یہ تو خاص دعا کیوں کر رہا ہے؟ کہنے لگے میرے 2 بھائی تھے، ایک نے 40 سال اذان پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، ایک نے 30 سال اذان پڑھی، مگر دونوں جب مرے تو نصرانی ہو کے مرے، ان کے ایمان برباد ہو گئے، مرے تو ایمان والے نہیں تھے۔ کیا کمی تھی ان کے اندر کمی یہ تھی کہ ان کی آنکھیں پاک نہیں تھیں، وہ عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے، ان کی نگاہوں میں پاکیزگی نہیں تھی۔ میں اللہ کے حرم میں یہ دعا کر رہا ہوں، اے میرے مالک میری خطاؤں کو معاف کر کے میں مروں تو میرے مالک مجھے ایمان والا میں بن کے مروں، میرا ایمان نہ چھن جائے۔ اللہ اکبر۔ عتبہ بن غزوان نام کا صحابی ہے، تلوار چلاتے ہوئے اپنی آنکھ کو نکال کے پھینک دیتا ہے۔ یہاں پہ بصرہ میں ان کا مزار ہے، صحابی رسول ہے، آنکھ نکال کے پھینکی تو اللہ اکبر، آگے آئے ابو موسیٰ شریف، حضور کے زمانے کا بہترین قاری، ان کے پاس جن کا قرآن حضور سنتے تھے جن کی زبان سے۔ اب جب حضور وہ ان کے پاس گئے اور جا کے بولے کہ یہ بتائیں آپ نے آنکھ کیوں نکال کے پھینک دی؟ لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگے لوگوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کے خوف سے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ابھی میں جب تلوار چلا رہا تھا ایک لڑکی پہ نظر گئی، حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ ڈالی جائے گی۔ کہا پھر تو میں لرز گیا، کہیں
میری آنکھ مجھے جہنم میں نہ لے جائے. میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی. کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو بتا. دونوں صحابہ روئے. صحابی کا ایمان کے سامنے ہمارے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے راتوں کو چھپ کر کے انسٹاگرام کی ریلیں چلانے والوں، تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. یہ بتاؤ تمہارے دل میں یہ بات آئی کہ تم کبھی توبہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بالکل کمزور سے کمزور تر ہو گئے. کوئی پتہ نہیں کون ایمان پہ مرے، کس کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. میرے آقا فرماتے ہیں میری امت پہ ایسا دور آئے گا کہ صبح کو وقت میں مسلمان ہوگا میرا امتی، شام کو اس کا ایمان چھن جائے گا، شام کو چھن جائے گا. کیا ایمان کی بالکل بھی آپ کو بالکل بھی پرواہ نہیں؟ اور میرے بھائیوں، یہ میری بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے واسطے سیدی حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور دودھ پلاتے پلاتے اپنے بچے کو وہ اللہ کے رسول پر درود بھی پڑھ دے تو اللہ اس کے بچے کو عاشق رسول بنا دے گا. کس کو؟ جس کی ماں درود پڑھے گی. درود ماں پڑھ رہی ہے، بچہ اثر کر رہا ہے. ماں جبکہ ماں پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، ماں اگر جھوٹ بولتی ہے اس کا اثر بچے پہ پڑتا ہے جو کھاتی ہے. ابھی ایک بچہ کوئی 750-800 سال پہلے ایک بچہ یہاں بدایوں سے ہجرت کر کے اور وہ چلا گیا دلی. رات کا وقت ہے اور دلی میں اس کی والدہ رو رہی ہے. اس کی والدہ سید زادی ہے. اگر کوئی سید ہے تو 2 سین اس کے اندر لازم و ملزوم ہوں گے، ایک تو سخاوت کا سین، ایک اس کے اندر سجدے کا سین. وہ رات کے وقت میں توبہ رو رہی ہے. اس کا بچہ اٹھا اپنی ماں کے قریب جا کے بولا اے میری والدہ آپ کیوں روتی ہیں؟ والدہ نے سلام پھیرنے کے بعد کہا میرے لاڈلے اور کوئی بات نہیں، بس میرے ہاتھ پہ ابھی ایک چھپکلی کا بچہ گرا تھا یا چپکلی، میں نے اس کو ہٹا دیا. پھر میں نے سوچا آج تو ہٹا رہی ہوں، کل قبر میں جاؤں گی. میرے نبی فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. میرے لاڈلے اسی قبر کی فکر ہے.